نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، پس نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورۃ اعراف کی دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل کل کے درس میں عرض کی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو اور اس کے نزول کے مقصد کو بیان فرمایا۔ کتابٌ، اس سے پہلے ھذا محذوف ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن۔ کتابٌ میں تنوین عظمت کے لیے ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جیسی کتاب نہ اس سے پہلے آئی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر مشتمل ہے۔ اور کتاب کا معنی خط بھی ہوتا ہے، تو وہ خط جس پر خاص قسم کے احکام اور پیغامات ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس جو قرآن آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ ایک تمہارے پاس خط ہے اللہ کی طرف سے، جس میں تمہارے لیے احکام ہیں، ہدایات ہیں۔ اب فرمایا انزل الیک، آپ کی طرف نازل کی گئی۔ اس لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بے بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو بڑے کی طرف سے خط آتا ہے وہ بڑوں کے پاس ہی آتا ہے۔ تو یہاں اشارہ یہ ہے، ایک تو آپ کی رسالت کی دلیل ہے کہ آپ پر قرآن مجید اللہ تعالی نے نازل کیا کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، کتابن کی تنوین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ یہ کتاب صرف آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کسی نبی پر یہ کتاب نازل نہیں کی گئی، اور نہ اس کے بعد کسی نبی پر اس طرح کی کتاب نازل ہوگی۔ پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ بھی سچی، لیکن جو عظمت اور جو وسعت اور جو کمال اس کتاب میں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریر شدہ کتابیں، اور یہ باقاعدہ نازل کی گئی کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا۔ اور یہاں انزل الیک میں یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نازل کس نے کی ہے، یہ کتاب کس نے نازل کی ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی نے نازل فرمائی، تو اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑی عظمت والی کتاب آپ کی طرف جو نازل کی گئی ہے، ظاہر بات ہے اس کو نازل کرنے کی صلاحیت اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں رکھتا، اس وجہ سے تمہارا دھیان فوراً اللہ ہی کی طرف جانا چاہیے۔ اب آگے اس کے مقاصد بیان فرمائے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ قرآن مجید کی وجہ سے آپ کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اب قرآن مجید کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کون سی تنگی جس کا احتمال یہاں پیدا ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ ہو۔ وہ حرج کا معنی دل کا تنگ ہونا بھی ہے، حرج کا معنی مشکلات بھی ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے، جس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، مکہ کے قریش اور عرب کا قبیلہ اور عرب کے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تقریباً یہ سارے کے سارے مشرک تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام شروع فرمایا تو ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا سوائے چند لوگوں کے۔
اب اللہ تعالیٰ کا قرآن سچی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاکیزہ، آپ جو پیغام دے رہے ہیں وہ بھی پاکیزہ، لیکن لوگ مخالفت کر رہے ہیں، ماحول ہی ایسا بن گیا کہ سارے کے سارے مخالفت کر رہے ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اتنی عظیم کتاب اور اللہ تعالیٰ کا اتنا کامیاب ترین ایک پیغام یہ لوگ مانے نہیں رہے، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، یہ کب تسلیم کریں گے۔ ادھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ان کو پہنچاؤ اور یہ آگے قبول ہی نہیں کرتے، تو پتہ نہیں کیا بنے گا ان کا۔ اس وجہ سے آپ کا سینہ ہر وقت تنگ رہتا تھا کہ کون سا دن آئے گا جب ان کی عقل میں یہ بات آئے گی اور ان کے سینے میں یہ بات اترے گی۔ تو آپ پر جو ایک بوجھ اور دل کی تنگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو تسلی دی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے بہت مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی سینہ کھول کر اطمینان دلا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ہم نے جو آپ پر یہ نبوت کا اور ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے، ہم اس کو ہلکا کریں گے۔ یہ مشکل حالات ہیں، اس کے بعد پھر آسانی آئے گی کہ یہ سارے کے سارے دین میں داخل ہوں گے۔ 10 سال تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، بلکہ 20 سال کے بعد نبوت کے ملنے سے 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھئی یہ کیسے کامیابی کے راستے کھلتے ہیں تمہارے لیے جب فتح مکہ کی صورتیں بننے لگی۔ تو بہرحال یہاں حرج سے مراد یہ ہے، یا پھر حرج سے مراد پریشانی ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر کہ یہ لوگ بہت زیادہ مصائب اور مشکلات پیدا کر رہے تھے اور دشمنیاں پیدا کر رہے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، ہر طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے۔ ایسی صورت میں آپ پریشان ہوتے تو بھئی میں سچی بات کر رہا ہوں اور یہ مخالفت کر رہے ہیں، لتنذر بہ، ہم نے آپ پر نازل اس لیے کی، لتنذر بہ، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں۔ ہر نبی بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ بشیر کا معنی خوشخبری سنانا، نذیر کا معنی ڈر سنانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر ایمان والوں کے لیے جو ایمان لانے کے بعد اعمال صحیح کرے گا اس کے لیے خوشخبریاں، اور نذیر کفار کے لیے کہ جو وہ مقابلے میں آنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور آخرت کا ڈر سنانا ہے۔ تو یہاں صرف لتنذر فرمایا کہ تاکہ آپ ڈریں، یعنی صفت نذیر کو بیان فرمایا یہاں، وہ اس لیے کہ جس موقع پر یہ صورت اتر رہی تھی وہ فتح مکہ سے ہجرت سے پہلے کے واقعہ ہے، مکی زندگی میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو اس وقت اکثر لوگ مخالفت میں تھے، تو ان کے لیے جو بات اولاً بیان کی جا رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اور اللہ کی پکڑ اور قیامت جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر اس لیے اتارا تاکہ آپ ان کو ڈرائیں۔ لیکن یہ جو کتاب ہے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، ساتھ ہی فرمایا وذکریٰ للمؤمنین، کہ یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں، بعض چیزوں کو تفصیل سے بیان فرمایا، بعض کو اجمال کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی اس میں صرف اس کا عنوان دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے، اپنے فرامین سے، اپنے احوال سے، اپنے اقوال سے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، قرآن مجید میں صرف نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اس کی تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح بہت سارے اصول بیان فرما دیے، ان اصولوں کے بعد پھر آگے اس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آپ نے بھی بعض اصول بیان فرمائے جو آنے والے حالات میں پھر وہ اصول کھلے ہیں اور آج کھل رہے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن مجید ہر طرح نصیحت ہے۔ نصیحت کا معنی خیر خواہی ہے، اور نصیحت کا معنی یہ پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا۔ تو قرآن مجید میں وہ اصول بیان کیے گئے جس میں پھٹی ہوئی زندگی کو جوڑا جاتا ہے، جس میں پھٹے ہوئے اخلاق کو جوڑا جاتا ہے، جس میں پریشانیاں اور آلام انسان کی دور ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا، تو ایمان کی حالت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید نے جو ہمیں ہدایات دی ہے ہم اس پر عمل کریں، اسی میں ہماری خیر خواہی ہے۔ اور اگر ہم راستے سے ہٹتے ہیں،
اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں وعیدات بھی ہے۔ پھر قرآن مجید کی صفت نظیر کو ہم سامنے رکھ کے ہم زندگی گزاریں، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے کیا کیا صورتیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ عیاشی کی طرف جاتا ہے، وہ آسانی کی طرف جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کی طبعیت ہے، جب تک انسان کو ڈرایا نہ جائے اور اس کو خوف نہ دلایا جائے وہ صحیح راستے پر نہیں آتا۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں صفت نذیر کو بھی بیان فرمایا، صفت نصیحت کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ کتاب، یہ کتاب ہے عظمت والی، انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن، پس نہ ہو، فی صدرک، آپ کے سینہ مبارک میں، حرجن، کسی تنگی، کسی قسم کی، من ہو، اس قرآن مجید کی وجہ سے، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، وذکری، اور نصیحت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما، قرآن مجید ہمارے دلوں میں اتار دے۔ یا اللہ زندگی میں جو کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان کوتاہیوں سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اس پر تنبیہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نیک کام کر رہے ہیں قبول فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ صحیح نہج پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہر کام ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، یا اللہ تیری مدد و نصرت، تیری توفیق کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے بچا، آفات سے بچا، آلام سے بچا۔ یا اللہ بے دینی سے بچا، گمراہی ضلالت سے بچا۔ یا اللہ گناہوں سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا۔ یا اللہ صحیح دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، صحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، اپنا فضل نصیب فرما، صحیح راستے پر چلا، نیکی کی توفیق نصیب فرما، اپنی یاد اور اپنی محبت کی لذت ہر لمحہ میں نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو جمعیت نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کی خیر خواہیاں نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔